کیا پھر بولو یزید اچھا تھا تو تم جا کے چومو، ہم تو لعنت برساتے اس پہ. ہم تو یزید کو کافر سمجھتے ہیں، ہم تو کافر حلال اعلان. میں تو کہتا ہوں کہ لعنتی ہے، اور جو اس کا چاہنے والا ہے وہ بھی لعنتی ہے، جو اس کا ذکر کرنے والا ہے وہ بھی لعنتی ہے. اس لیے ان چیزوں سے جو ہے نا آپ توجہ رکھیے. ایسی عقیدے خراب کرنے کی چیزیں ہمارے میں شامل ہوتے جا رہی ہیں، یہ توجہ دلانے کے لیے. اگر آپ رکھنا چاہے کوئی صاحب اپنے گھروں میں تو آپ ہمارے سے کوئی آپ نذرانہ نہیں، چائے کی پیالی نہیں، پانی نہیں، کہ جبکہ ہمارے سرکار پانی نہیں پیے تو ہم کیا تھوڑے ذکر کے لیے پانی پئیں گے. ہم اس لیے کرانا چاہیں اگر اس کرونا کو دنیا سے ختم کرنا ہے تو میڈیسن فیل ہو گئی، ڈاکٹری فیل ہو گئی، سائنس فیل ہو گئی. اگر کرونا جائے گا تو ذکر حسین سے جائے گا. یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، صالحین کے ذکر سے صالحین کے ذکر سے اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے. میں غریب نواز کا ذکر کرے تو رحمت ملتی، غوث اعظم کا ذکر کرے تو رحمت ملتی، اور غوث اعظم بھی غوث اعظم ہے تو امام حسین کی وجہ سے ہے. غریب نواز خواجہ اعظم ہے تو امام حسین کی طرف سے ہے. جن کی طرف سے غوث اعظم ہے، غریب نواز ہیں، تو ان کا ذکر کریں گے تو کتنی رحمت رہے گی. اب کرونا رہے گا، اب بلا رہے گی، اب وبا رہے گی. اس عقیدے کے ساتھ اگر گھر میں کریں گے تو گھر کی ساری بلا دفع ہو جائے گی. یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے امام حسین کی ذات پر، کیونکہ بڑے بڑوں نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کے ذکر سے فائدہ حاصل کیا ہے. آخری بات حضور بحری علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کا کیا عقیدہ ہے. میں نے غریب نواز کا عقیدہ آپ کو بتا دیا. اب آپ غریب نواز کے عقیدے کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب یزیدیوں سے بائیکاٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ ذکر حسین اپنے گھر میں رکھیں گے، فاتحہ دلائیں گے، اور امام حسین کے طریقے کو عام کرنا ہے. ہمارا صبر کرنا، رضا سے ہر چیز امام حسین نے ہم کو بتلائی ہے. بحث اب وقت زیادہ ہو جاتا ہے. کل کا جلسہ ہمارے جناب سید رسول اللہ صدیقی صاحب کے مکان میں ہے. ان کے فرزند یہاں ہیں ذاکر صدیقی صاحب، انہوں رکھے ہیں کہ یہ منڈی بیر عالم میں ان کا مکان ہے. وہ کل ان کا وہاں ان کے پاس جلسہ ہوگا. آپ حضرات 9 بجے تک اگر تشریف لا لیں تو پھر وقت زیادہ نہیں ہوتا. کیوں کریے؟ آج جو ہے دیکھیے 10 بج گئے لوگوں کو جمع ہونے تک. تو اس لیے اگر آپ جلدی جمع ہوں گے تو میرے کو نہیں ہے، وہ رات بھر بولتا ہوں، 3 دن بولتا ہوں میں، 3 دن بولتا ہوں. اگر میری 3 دن بولتا ہوں، اگر میری کیفیت بدل دی تو میرا نام دوسرا رکھ دینا. اسی انداز سے بیٹھ کے بولوں گا، 3 دن تک بولوں گا میرے آقا کا ذکر. ابھی انہوں نے راز کھول دیا. ہم ایسے رادہ کئی چھپا کے رکھے، مگر ہمارے جناب مرزا شاہ نواز بیگ ایڈوکیٹر صاحب نے راز کھول دیا تو ہمارے کو بھی تسلی ہو گئی کہ سرکار امام حسین کی نظر ہماری مجلس پہ ہے. ہاں ان کو تو معلوم ہے، کئی راز ان کو معلوم ہے. ایک راز انہوں نے خوشی سے کھول دیا تاکہ آپ حضرات کو یہ اندازہ ہو کہ مجلس اہل سنت پہ کن کن کی نظر ہے، ان کے جلسوں پہ کیسی کیسی نظر پڑتی ہے. یہ اہل دل اہل نظر نے دیکھا ہے اور وہ بیان کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام جاری و ساری رہیں. آپ بھی دعا فرمائیے، آپ بھی ہماری مجلس اہل سنت کا ساتھ دیجئے. 10 محرم کو انشاءاللہ دعائے عاشورہ 11 بجے ٹھیک جامع مسجد افضل گنج میں پڑھائی جائے گی، اس میں آپ شرکت کیجئے اور ہو جائے گا 11 بجے انشاءاللہ. میں ٹھیک شروع کر دوں گا کیونکہ میں پروگرام چاہ رہا ہوں کہ جلدی ظہر سے پہلے ختم کر دینا چاہ رہا ہوں. کیا محمد ختم کر دیں گے تاکہ وہاں کے کمیٹی والوں کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو اور ہمارا کام بھی بن جائے. کیونکہ اب جو ہے زمانہ جیسا ہے، اب یہ ڈرپوک زمانے میں تو ہم باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہوتے آپ لوگ بھی جو ہے مضبوط ہو جائیں گے. سنتے سنتے تو آپ مضبوط ہو جائیں گے. آپ مضبوط بنیے، گھبرائیے مت. کرونا وائرس اولیاء کا نام لینے سے نہیں آتا. کرونا وائرس دور بھاگتا ہے اگر سچے ولی آپ عقیدہ سچی رکھتے ہیں. ایک واقعہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں یہ واقعہ کو لکھے ہیں. اب نام شاہ عبدالحق محدث دہلوی کئی کافی ہے اہل علم کے پاس، اور ہم اور مرزا شاہ نواز بیگ صاحب اور سید عبدالولی ذاکر جب ان کی درگاہ میں حاضری دیا تو ان سے پوچھ لو کیا ہوا. وہ اعلیٰ مرتاس ولی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آج جو سنیت قائم ہے نا ہندوستان میں،
اس کے مولوی میں اول حضرت شاہ عبد الرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اولیاء پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ عقیدہ ہے۔ دیکھو حدیث کو سب سے پہلے ہندوستان میں عام کرنے والے سرکار کے حکم سے حضرت شاہ عبد الرحمن محدث دہلوی۔ میں آپ کو یہ بزرگوں کے نام اس واسطے سے گنوا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ ہم فنٹیوں کی باتیں نہیں کرتے، ادھر کی لا کے یوں کرے نماز پڑھو چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ ارے کیا کی نماز یارو، محبت ہی نہیں ہے تو نماز کیا کام دے گی؟ اب آپ بولیے سرکار بول رہے ہیں ان سے محبت کرو، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں محبت کیسا کرنا بتاؤ؟ تو بعد میں اٹھ کے بولتے ہیں نماز پڑھنا، تو نماز تو یزیدی بھی پڑھتے تھے، نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنا محبت نہیں ہے، شربت پہ فاتحہ دلانا محبت ہے۔ ذکر حسین کرنا محبت ہے۔ نماز پڑھنے سے اس دور میں محبت ظاہر ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے بھی محبت ہے، لیکن نماز کے ساتھ ذکر حسین کرنا، فاتحہ دینا، حسین کے شان میں کھڑے رہ کے سلام پڑھنا، یہ محبت کا اظہار ہے اس دور میں، اسی کو جنت ملے گی۔ اسی لیے آپ حضرات دعا شروع کر لے، 11 بجے دن تشریف لائیے۔ حضور بحرالعلوم کے 2 شعر جو ہے اس کی تشریح کرتے ہیں، میں سلام کی طرف آ جاتا ہوں۔ حضور بحرالعلوم کی عقیدت دیکھیے، حضور بحرالعلوم سرکار نے فرمایا، شعر لکھا، منقبت پیش کی بارگاہ حسینیت میں، تو فرما رہے کہ ہما شاہاں ز غلامان حسین، خود سیاہ حلقہ باگوشان حسین۔ جتنے بادشاہ ہیں، ہما کہا اس میں، ہما کے معنی فارسی کے سب، ہما شاہ، تمام بادشاہ امام حسین کے غلام ہیں۔ وہی بات شاہ حسین بادشاہ، اور قدسیہ فرشتے، تمام فرشتے حضرت امام حسین کے خادم ہیں۔ اب دو نے جہاں بھی ان کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اب بولو اب ان کو چھوڑ کے جائیں کہاں؟ اس لیے حضور بحرالعلوم سرکار فرماتے ہیں کہ منچ پرواہ قیامت دار ہوں، مجھے قیامت کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیے بحرالعلوم سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے قیامت کی پرواہ نہیں ہے۔ میں سوچنے لگا کہ بحرالعلوم سرکار اس سے تو بول رہے ہیں کہ بہت بڑے مفسر تھے، محدث تھے، فقی تھے، صوفی تھے، ولی تھے، جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا، روحانیت میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے، عالم تھے، عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، دنیا بھی ان کے پاس تھی، دین بھی ان کے پاس تھی، مریدوں کو ولی بنا دیا، جو آیا اس کو فیض عطا فرمایا۔ اس واسطے بول رہے ہوں گے کہ قیامت کی پرواہ کیا ہے؟ بولے ارے نادان آگے کا مصرع پڑھ۔ فرما رہے ہیں منچ پرواہ قیامت دارم، دستمو گوشہ دامان حسین۔ میں یہ ناز اس لیے کر رہا ہوں، قیامت کی طرف اس واسطے نہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میرے ہاتھوں میں امام حسین کے دامن کا کونا ہے۔ جب کونے کا یہ عالم ہے تو پورے رومال کا کیا عالم ہوگا، پورے دامن کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے جہاں بہرکف ہم کو یہی چاہیے۔ پھر بحرالعلوم فرما رہے ہیں کہ سر من بات فدائے شسرت، دل و جانم ہما قربان حسین۔ یہ سر بھی، یہ دل و جان بھی امام حسین کی خدمت پہ قربان ہے۔ یہی عقیدہ سلطان غریب نواز کا ہے، یہی عقیدہ بحرالعلوم سرکار کا ہے، یہی عقیدہ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہی عقیدہ حضرت بانی جامع نظامیہ حضور انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں کے پڑھنے والے کچھ ادھر ادھر، اس وہاں سے ڈگریاں دیکھ کے مت جاؤ، بانی جامع کا عقیدہ دیکھ کے جاؤ، یہی عقیدہ ان کا ہے، یہی عقیدہ حضرت شاہ عبد الرحمن محدث دہلوی کا ہے، یہی عقیدہ امام ربانی مجدد الفسانی کا ہے، یہی عقیدہ قطب الدین کاکی کا ہے، یہی عقیدہ بابا فرید کا ہے، یہی عقیدہ نظام الدین مہوی الہی کا ہے۔ یہی عقیدہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ پہنچانا نہیں پہنچانا، بتانا نہیں بچانا، یہ امام حسین کی ذات کو، یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اعلیٰ حضرت سے بھی باتوں چڑھتے، یہ بھی ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹر ہے، سب بڑے بڑے باتیں کرے تو پوچھنا اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھتے، یہ وہ بولا تھا سمجھنا، انہیں سننی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی عقیدت کیسی ہے؟ دیکھو ابھی ہمارے شاہ نواز صاحب نے وہ شعر فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔
ایسی عقیدت رکھنے والوں کو بھی لوگ کم نظر سے دیکھ رہے ہیں. آتا جاتا نہیں، جہالت اوپر پڑ گئی ہے. بس رافضیوں کا کھا کے، خارجیوں کا کھا کے، وہابیوں میں بیٹھ کے اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں. کہ اتحاد امت رہے، سرکار کیوں نہیں دیکھے امام حسین اتحاد امت؟ ارے بولنا تھا. یزید تو نماز کا انکار نہیں کیا. نماز نہیں پڑھنا الگ ہے، انکار کرنا الگ ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتا تو گناہگار ہوتا، انکار کرا تو کافر ہوتا. یزیدی نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. سرکار بولنا تھا ارے یہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، نماز کو بھی مانتے ہیں، رسول پاک کو بھی مانتے ہیں. کبھی بتاؤ یزید بولا کہ میں رسول کو نہیں مانتا بول کے؟ تو اتحاد کرنا تھا نا ان بنیادوں پر. تو امام حسین نماز نہیں دیکھے، قرآن نہیں دیکھے، کلمہ نہیں دیکھے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں دیکھے. دیکھے کیا کہ دین کو مٹایا جا رہا ہے، بدعقیدہ ہو چکے ہیں، لہذا ان کو لات مارا اور امام حسین نے شہادت دے کے دین کے جھنڈے کو بلند فرما دیا. اتحاد نہیں کرے. اگر امام حسین یزیدیوں سے اتحاد کرتے تو ہم بھی بولتے تھے کرنا چاہیے. اس واسطے ہم بولتے اتحاد امت ان سے کریں جو امام حسین کے مقابلے میں یزید کی تعریف کریں، ان سے اتحاد ہو سکتا ہے. لعنت بڑھ سکے کہ نہیں بڑھ سکے؟ یہ جو رسول پاک صاحب کو اختیار والا نہ مانے، علم غیب والا نہ مانے، ان سے اتحاد ہو سکتا ہے. جو کھڑے رہ کے سلام پڑھنے کو شرک ہے، ان سے اتحاد ہو سکتا ہے. یہ لوگ اتحاد کر رہے ہیں، اس واسطے برباد ہے. نہ بابری مسجد بچا سکے، نہ اسلام بچا سکے، نہ جو ہے ہندوستان بچا سکے، نہ یہاں تک کہ غریب نواز کی شان میں گستاخی ہوئی تو اس کو سزا دلا سکے. یہ تو ان لوگوں کا کردار ہے، یہ لوگ ہے. اب ان کے پر بھروسہ آپ مت کرو خدا کے لیے. اگر میری تقریر سننا ہے، اگر ادھر جا رہے ہیں تو ادھر مت آئیے، ادھر آ رہے ہیں تو ادھر مت جائیے. یہ میرا فیصلہ ہے. یہ میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ سمجھو ان باتوں پہ. اس لیے ہمارے کو بحرون سرکار نے بتا دیا، سرکار غریب نواز نے بتا دیا، تو ہم غریب نواز کے راستے پہ ہیں، غوث اعظم کے راستے پہ ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ سرکار بحرون سرکار نے ہم کو یہ راستے بتا دیے ہیں، تو اس لیے ہم دامن بحرون سنبھالے ہوئے آپ تک وہ باتیں پہنچاتے ہیں. سر من بات فدائے تھے، سر دل و جانم ہما قربان حسین. ذات امام حسین پر ہم ہر چیز کو قربان کر دیں گے، لیکن دامن حسین نہیں چھوڑیں گے. اور بھروسہ بھی دلا دیا کہ جس کے ہاتھ میں دامن حسین ہوگا وہ قیامت کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ تو ان کے ساتھ جنت میں ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کر مزے اڑائے گا. کھڑے ہو جائیے. صلوات و سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جاں میری فدا ہو. کیا کہوں میں تم کو کیا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الغیاث سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک فاطمہ کے جگر علی کے پیسر نوشہ کربلا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک خیر الورا سلام علیک عرش کا پا زمین تھرا گئی وارے صبر و رضا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک بخشوانے کو نانا کی امت گھر کا گھر لٹ گیا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ آپ کا ہو کر حال تباہ آؤ مدد کو شاہین شاہ چلاتا ہوں شام پگا یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر دشمن ہے برناؤ پیر کیجے مدد یا دستگیر غوث اعظم شاہین شاہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ معنی ہے یہ سب سے حقیر حسرت عاجز پر تقصیر تیرے در کا پر ہے فقیر یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ خواجہ خواجگاں سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک خواجہ خواجگاں سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک آپ عطائے رسول حبیب خدا فقر کون و مکان سلام علیک خواجہ خواجگاں سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم حامی بے کساں سلام علیک خواجہ خواجگاں سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة لي خمسة اطفي بها أهل الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهم الفاطمة یا اللہ یا اللہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی یا ربی یا ربی یا ذو الجلال والاکرام یا اللہ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں سید کائنات بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ حضور بحری علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ کے صدقے میں امیر مولا ہماری اس محفل کو ہمارے جلسے کو نشست کو قبول فرما دے یا اللہ جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم پر رحمتوں کی چادر تان دے یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو ہر بلا آفت سے محفوظ و معمون فرما دے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے میزان و پلسرات سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناکی و پریشانی میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں امام حسن حسین شہیدان کربلا کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ اس کرونا وائرس کی بلا کو ساری دنیا سے ختم کر دے یا اس کرونا وائرس کو ہمارے شہر سے ہمارے گھروں سے ہمارے ملکوں سے ہماری ساری دنیا سے ختم فرما دے یا اللہ اس کرونا وائرس کو ختم فرما دے میرے بلا یا اللہ جو اس کے مریض ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما یا اللہ جو جس مرض میں مبتلا ہے ان کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما جو نوکر نہیں رکھتے ہیں اللہ ان کو اچھی نوکری عطا فرما دے جن کے کاروبار نہیں چل رہے اچھے کاروبار چلا دے یا اللہ جو مشکلوں میں ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے یا اللہ ہم سب کے گھروں میں برکت و خیر نازل فرما دے یا اللہ اس گھر میں ذکر حسین ہوا ہے مرزا شاہ نواز بے قادری کہ گھر میں جو ذکر حسین اللہ اس کی برکت ہے اس گھر میں نازل فرما اس گھر سے ہر وبال آفت و مرض کو دور فرما دے اس گھر کی پریشانی کو دفع فرما دے مرزا شاہ نواز بے قادری کی عمر دراز فرما ان کو صحت و تندرستی عطا فرما ان کے کاروبار بہتر سے بہتر کر دے یا اللہ جو یہاں حاضر ہے اللہ ان کے گھروں میں بھی خیر و برکت عطا فرما ان کے یہ بھی کاروبار اچھے فرما دے یا اللہ ہمارے گھروں میں سے بھی جو ہے بیماریاں دفع ہو جائے بلائیں دفع ہو جائے پریشانیاں دفع ہو جائے ہم پر رحم فرما کرم فرما یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما یا اللہ ہم کو بھی ہر گھر میں ذکر حسین رکھنے کی توفیق عطا فرما بدعقیدہ اور غلط عقیدے رکھنے والوں سے ہمارے کو محفوظ رکھ میرے مولا یا اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما میرے مولا مولانا سید عبدالواسع نقشبندی خادم نیازی صاحب جو ہماری جماعت کے اہم ترین کارکن تھے رکن تھے اللہ ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما یا اللہ ان کی بخشش فرما دے باسِ صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ ان کے بچوں کو ان کے گھر والوں کو میرے مولا صبر جمیل عطا فرما ارے اللہ جن کے بھی مرحومین ہیں ان کی خبروں میں بھی نور و سکینہ نازل فرما ہمارے ماں باپ کی خبروں میں بھی نور و سکینہ نازل فرما جو بھی جن کے لوگ اس دنیا میں نہیں ہے اللہ ان لوگوں پر بھی اپنا رحمت فرما اور ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ سب پر رحم فرما کرم فرما یا اللہ دعا عاشورہ میں جو جامع مسجد میں اللہ اس کو کامیابی عطا فرما یا اللہ ہماری تقریروں میں اثر عطا فرما یا اللہ اگر ہم سے کچھ بھول کچھ ہو گئی ہے یا بید بھی ہو گئے تو اللہ تو اپنے کرم سے تیرے حبیب کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے ہم سب کی ہم حفاظت فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم شکریہ